اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز، آج کی ہماری یہ نشست 14ویں نشست ہے جس میں ہم اسلامی احکام سوال اور جواب کی شکل میں پیش کریں گے۔ آج کی نشست کا پہلا سوال ہے، بدعت کسے کہتے ہیں اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جواب: بدعت عربی زبان کا لفظ ہے جو بدا سے مشتق ہے۔ اس کا معنی ہے کسی سابقہ، مادہ، اصل، مثال، نمونہ یا وجود کے بغیر کوئی نئی چیز ایجاد کرنا، یعنی کسی شے کو عدم محض سے وجود میں لانے کو عربی زبان میں ابداع کہتے ہیں۔ ابن حجر عسقلانی بدعت کی لغوی تعریف یوں کرتے ہیں: بدعت کی اصل یہ ہے کہ اسے بغیر کسی سابقہ نمونے کے ایجاد کیا گیا ہو۔ قرآن مجید میں آنے والے بدعت کے مختلف مشتقات سے ان معنی کی توثیق ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس کائنات کو کسی مثال کے بغیر وجود عطا کیا تو لغوی اعتبار سے یہ بھی بدعت کہلائی، اور اس بدعت کا خالق خود اللہ تعالیٰ ہے، جو اپنی شان تخلیق بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 117 میں، وہی آسمانوں اور زمین کو عدم سے وجود میں لانے والا ہے، اور جب وہ کسی چیز کی ایجاد کا فیصلہ فرما لیتا ہے تو پھر اس کو صرف یہی فرماتا ہے تو ہو جا، پس وہ ہو جاتی ہے۔ اس آیت مبارکہ سے واضح ہو گیا کہ ہر وہ نئی چیز بدعت کہلاتی ہے جس کی مثل اور نظیر پہلے سے موجود نہ ہو۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ کوئی بھی کام خواہ وہ نیک اور احسن ہی کیوں نہ ہو، مثلاً ایصال ثواب، میلاد اور دیگر سماجی، روحانی اور اخلاقی امور، اگر ان پر قرآن و حدیث سے کوئی نص موجود نہ ہو تو بدعت اور مردود ہیں۔ یہ مفہوم سراسر غلط اور مبنی پر جہالت ہے، کیونکہ اگر یہ معنی لیا جائے کہ جس کام کے کرنے کا حکم قرآن و سنت میں نہ ہو وہ حرام ہے، تو پھر شریعت کے جملہ جائز امور کا حکم کیا ہوگا؟ کیونکہ مباح تو کہتے ہی اسے ہیں جس کے کرنے کا شریعت میں حکم نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ مردود فقط وہی عمل ہوگا جو نیا بھی ہو اور جس کی کوئی اصل، مثال یا دلیل بھی دین میں نہ ہو، اور کسی جہت سے بھی تعلیمات دین سے ثابت نہ ہو۔ پس اس وضاحت کی روشنی میں کسی بھی بدعت کے گمراہی قرار پانے کے لیے دو شرائط کا ہونا لازمی ہے: ایک، دین میں اس کی سرے سے کوئی اصل، مثال یا دلیل موجود نہ ہو، اور دو، نہ صرف دین کے مخالف اور متضاد ہو بلکہ دین کی نفی کرے اور احکام سنت کو توڑے۔ بدعت کا اصطلاحی مفہوم واضح کرتے ہوئے فقہائے امت اور ائمہ حدیث نے اس کی مختلف تعریفات پیش کی ہیں، جن میں سے چند یہاں ہم پیش کریں گے۔ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بدعت کا اصطلاحی مفہوم ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں: محدثہ امور سے مراد ایسے نئے کام کا ایجاد کرنا ہے جس کی شریعت میں کوئی اصل موجود نہ ہو۔ اسی محدثہ کو اصطلاح شرع میں بدعت کہتے ہیں، لہٰذا ایسے کسی کام کو بدعت نہیں کہا جائے گا جس کی اصل شریعت میں موجود ہو یا وہ اس پر دلالت کرے۔ شرعی اعتبار سے بدعت فقط بدعت مذمومہ کو کہتے ہیں، لغوی بدعت کو نہیں۔ پس ہر وہ کام جو مثال سابق کے بغیر ایجاد کیا جائے اسے بدعت کہتے ہیں، چاہے وہ بدعت حسنہ ہو یا بدعت سیئہ۔ ان تعریفات سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ ہر وہ نیا کام جس کی کوئی شرعی دلیل، شرعی اصل، مثال یا نظیر پہلے سے کتاب و سنت اور آثار صحابہ میں موجود نہ ہو وہ بدعت ہے۔ لیکن ہر بدعت غیر پسندیدہ یا
ناجائز و حرام نہیں ہوتی، بلکہ صرف وہی بدعت ناجائز ہوگی جو کتاب و سنت کے واضح احکامات سے تصادم ہو۔ اسی موقف کی تائید کرتے ہوئے معروف غیر مخلد عالم دین نواب صدیق حسن خان بھوپالی لکھتے ہیں، بدعت ضلالہ جو کہ حرام ہے وہ ہے جس سے کوئی سنت چھوٹ جائے، اور جس بدعت سے کوئی سنت نہ چھوٹے وہ بدعت نہیں ہے بلکہ اپنی اصل میں مباح ہے۔ سوال، بدعت کی کتنی اقسام ہیں؟ جواب، ائمہ و محدثین اور علماء و فقہائے اسلام نے ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت خلفائے راشدین کی روشنی میں خاص علمی نظم سے بدعت کی ان اقسام کو بیان کیا ہے۔ نمبر 1، بدعت حسنہ۔ نمبر 2، بدعت سیئہ۔ لفظ بدعت حسنہ خود ہی اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ہر نیا کام ناجائز اور حرام نہیں ہوتا، بلکہ ہر ایسا نیا کام جس کی کوئی اصل، مثال یا نظیر کتاب و سنت میں موجود ہو یا شریعت کے ساتھ اس کی کوئی مطابقت ہو، مزید برآں وہ مبنی بر خیر اور مبنی بر مصلحت ہو اور اصلاً حسنات و خیرات اور صالحات کے زمرے میں آتا ہو تو وہ بدعت حسنہ ہوگا۔ اس کے برعکس اگر وہ بدعت دین اسلام سے متضاد ہو، قواعد دین، احکام سنت اور دین کی مصلحتوں کے خلاف ہو، کتاب و سنت کے کسی حکم کو منسوخ کر کے فتنہ پیدا کر رہی ہو تو وہ بدعت سیئہ ہوگی۔ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں، ثابت یہ ہوا کہ اگر بدعت شریعت میں کسی مستحسن امر کے تحت داخل ہے تو وہ اچھی ہے، اور اگر وہ شریعت کی ناپسندیدگی کے تحت آتی ہے تو وہ غیر پسندیدہ ہوگی۔ اس کی وضاحت اس حدیث سے ہوتی ہے، جو شخص حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کو امام مسلم صحیح میں روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اسلام میں کسی نیک کام کی ابتدا کرے اس کو اپنے عمل کا بھی اجر ملے گا اور بعد میں عمل کرنے والوں کے عمل کا بھی اجر ملے گا، اور ان عاملین کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اور جس نے اسلام میں کسی برے عمل کی ابتدا کی اسے اپنے عمل کا بھی گناہ ہوگا اور بعد میں عمل کرنے والوں کے عمل کا بھی گناہ ہوگا، اور ان عاملین کے گناہ میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اگر غور کیا جائے تو واضح ہوگا کہ یہاں لفظ سنت سے مراد سنت شرعی نہیں ہے بلکہ سنت لغوی ہے۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یا سنت صحابہ ہوتی تو اسے سنت حسنہ اور سنت سیئہ میں ہرگز تقسیم نہ کیا جاتا، کیونکہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ حسنہ ہی ہوتی ہے، اس کے سیئہ ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہاں پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ تو سنت کا استعمال فرمایا ہے، مگر اس کے اطلاق میں حسنہ اور سیئہ دو اقسام بیان کی ہیں، اور ایک پر اجر اور دوسری قسم پر گناہ کا اطلاق فرمایا گیا ہے۔ سوال، اسلامی معاشرے کا قیام کیوں ضروری ہے؟ جواب، اسلامی معاشرہ قائم کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ شر کے خاتمے اور خیر کے فروغ کر یقینی بنایا جا سکے، لیکن اس مقصد کے حصول کے لیے ہر فرد معاشرے کو اپنی اپنی سطح پر اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، کیونکہ اسلام انسانیت کی بقا، فلاح و بہبود اور ارتقاء کے زرین اصولوں کا امین ہے۔ حق کی پاسداری، انسانی معاشرے میں باہمی حقوق کا احترام اور اعلیٰ اقدار کا قیام و فروغ اسلامی تعلیمات کی بنیادی روح ہے، جیسا کہ قرآن حکیم میں ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 36 میں، اور تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ
اور تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں سے، اور نزدیکی ہمسائے اور اجنبی پڑوسی اور ہم مجلس اور مسافر سے، اور جن کے تم مالک ہو چکے ہو ان سے نیکی کیا کرو۔ بے شک اللہ اس شخص کو پسند نہیں کرتا جو تکبر کرنے والا، مغرور، فخر کرنے والا، خود بین ہو۔ اسلامی معاشرے کا قیام اسلام کا اجتماعی نصب العین ہے۔ اس نصب العین کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں تمام تر ہدایت دو سرچشموں سے حاصل ہوتی ہے: علم رسالت اور عمل رسالت۔ علم رسالت قرآن حکیم ہے اور عمل رسالت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے۔ اسلامی معاشرے کا قیام اس لیے ضروری ہے تاکہ ہر شخص اپنے حق کا مطالبہ کرنے کی بجائے اپنے فرض کی ادائیگی پر مامور ہو جائے، یعنی معاشرتی زندگی کی بنیاد مطالبہ حقوق کے تصور کے بجائے ادائیگی فرائض کے تصور پر ہو تو ہر ایک کا حق از خود ادا ہوتا رہے گا۔ مثال کے طور پر والدین کا فرض ہے کہ بچوں کی اچھی تربیت کریں، اولاد کا فرض ہے کہ والدین کی عزت و خدمت کریں، بیوی کا فرض ہے کہ خاوند کی اطاعت کرے تو خاوند کا فرض ہے بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرے اور اس کا نان و نفقہ پورا کرے۔ اس طرح طاقتور کا فرض ہے کہ کمزور کی مدد کرے اور امیر کا فرض ہے کہ غریب کا معاشی تعطل دور کرے۔ جب لوگ دوسروں کے پاس اپنا حق مانگنے کی بجائے ان کے پاس چل کر ان کا حق ادا کرنے جائیں گے تو جو معاشرہ قائم ہوگا وہ اسلامی معاشرہ ہوگا، اور اسلامی معاشرے کا قیام صرف اس صورت میں ممکن ہے کہ اسلام کے نظام قانون میں کوئی ایسی روش پروان نہ چڑھے جس سے افراد معاشرہ کے حقوق پر زد پڑے، بلکہ تحفظ حقوق کی روایت کو فروغ ملے۔ سوال: سب سے پہلی اسلامی ریاست کا قیام کب اور کہاں عمل میں آیا؟ جواب: پہلی اسلامی ریاست مدینہ منورہ میں اس وقت وجود میں آئی جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے۔ اس وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیغمبرانہ بصیرت و حکمت سے متضاد نظریات رکھنے والے طبقوں کو مدینہ کی پہلی اسلامی ریاست کی تاسیس و قیام کے لیے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونے کی دعوت دی۔ چنانچہ اس پیغام کے نتیجے میں مدینہ منورہ میں پہلی ریاست وجود میں آئی جس کا دستور میثاق مدینہ سے موسوم کیا جاتا ہے۔ سوال: اسلام میں انسانی حقوق کا کیا تصور ہے؟ جواب: انسانی حقوق کے بارے میں اسلام کا تصور بنیادی طور پر بنی نوع انسان کے احترام، وقار اور مساوات پر مبنی ہے۔ قرآن حکیم کی روح سے اللہ رب العزت نے نوع انسانی کو دیگر تمام مخلوقات پر فضیلت و تکریم عطا کی ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 70 میں: اور بے شک ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی اور ہم نے ان کو خشکی اور تری یعنی شہروں اور صحراؤں اور سمندروں اور دریاؤں میں مختلف سواریوں پر سوار کیا، اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا کیا، اور ہم نے انہیں اکثر مخلوقات پر جنہیں ہم نے پیدا کیا ہے فضیلت دے کر برتر بنا دیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں ارشاد فرمایا: اے لوگو، آگاہ ہو جاؤ کہ تمہارا رب ایک ہے، اور بے شک تمہارا باپ یعنی آدم علیہ السلام ایک ہے۔ کسی عربی کو غیر عرب پر اور کسی غیر عرب کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، اور کسی سفید فام کو سیاہ فام پر اور نہ سیاہ فام کو سفید فام پر فضیلت حاصل ہے سوائے تقویٰ کے۔ اس طرح اسلام نے تمام قسم کے امتیازات اور ذات پات، نسل، رنگ، جنس، زبان، حسب و نسب اور مال و دولت پر مبنی تعصبات کو جڑ سے اکھاڑ دیا، اور تاریخ میں پہلی مرتبہ تمام انسانوں کو ایک دوسرے کے ہم پلہ قرار دیا، خواہ وہ امیر ہوں یا غریب، سفید ہوں یا سیاہ، مشرق میں ہو یا مغرب میں، مرد ہو یا عورت، اور چاہے وہ کسی بھی لسانی یا جغرافیائی علاقے سے تعلق رکھتے ہو۔
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ حقوق انسانی کا اولین اور ابدی منشور ہے، جو کسی وقتی سیاسی مصلحت یا عارضی مقصد کے حصول کے لیے نہیں، بلکہ عالم ارضی میں اللہ کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بنی نوع انسان کی فلاح کے لیے جاری کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ خطبہ حجۃ الوداع کو حقوق انسانی سے متعلق دیگر تمام دستاویزات پر فوقیت اور اولیت حاصل ہے جو آج تک انسانی شعور نے تشکیل دی۔ خطبہ حجۃ الوداع انسان کے انفرادی، اجتماعی، قانونی، معاشی، قومی اور بین الاقوامی تمام حقوق کا احاطہ کرتا ہے۔ سوال: اسلام میں والدین کے کیا حقوق ہیں بیان ہوئے ہیں؟ جواب: والدین سے حسن سلوک کو اسلام نے اپنی اساسی تعلیم قرار دیا ہے اور ان کے ساتھ مطلوبہ سلوک بیان کرنے کے لیے احسان کی جامع اصطلاح استعمال کی، جس کے معنی کمال درجے کا حسن سلوک ہے۔ ہر مرد اور عورت پر اپنے ماں باپ کے حقوق ادا کرنا فرض ہے۔ والدین کے حقوق کے بارے میں قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے، سورۃ الاسراء آیت نمبر 23 اور 24 میں، اور آپ کے رب نے حکم فرما دیا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ اگر تمہارے سامنے دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو انہیں اف بھی نہ کہنا اور انہیں جھڑکنا بھی نہیں، اور ان دونوں کے ساتھ بڑے ادب سے بات کیا کرو، اور ان دونوں کے لیے نرم دلی سے عجز و انکساری کے بازو جھکائے رکھو، اور اللہ کے حضور عرض کرتے رہو، اے میرے رب، ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے رحمت و شفقت سے پالا تھا۔ والدین کی خدمت و اطاعت اور تعظیم و تکریم عمر کے ہر حصے میں واجب ہے، بوڑھے ہوں یا جوان، لیکن بڑھاپے کا ذکر خصوصیت سے ہے کہ اس عمر میں جا کر ماں باپ بھی بعض مرتبے چڑچڑے ہو جاتے ہیں اور عقل و فہم بھی جواب دینے لگتی ہے اور انہیں طرح طرح کی بیماریاں بھی لاحق ہو جاتی ہیں، وہ خدمت کے محتاج ہو جاتے ہیں، تو ان کی خواہشات و مطالبات بھی کچھ ایسے ہو جاتے ہیں جن کا پورا کرنا اولاد کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے قرآن حکیم میں والدین کی دلجوئی اور راحت رسانی کے احکام دینے کے ساتھ انسان کو اس کا زمانے طفولیت یعنی بچپن کا زمانہ یاد دلایا کہ کسی وقت تم بھی اپنے والدین کے اس سے زیادہ محتاج تھے جس قدر آج وہ تمہارے محتاج ہیں، تو جس طرح انہوں نے اپنی راحت و خواہشات کو اس وقت تم پر قربان کیا اور تمہاری بے عقلی کی باتوں کو پیار کے ساتھ برداشت کیا، اب جب کہ ان پر محتاجی کا یہ وقت آیا تو عقل و شرافت کا تقاضا ہے کہ ان سابق احسان کا بدلہ ادا کرو۔ جس طرح قرآن حکیم میں والدین کے حقوق ادا کرنے کی تاکید کی گئی ہے، اسی طرح کئی احادیث مبارکہ میں بھی والدین کے حقوق ادا کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی ناک غبار آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، یعنی ذلیل و رسوا ہو۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ماں باپ دونوں کو یا ایک کو بڑھاپے کے وقت میں پایا پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی خدمت کرنے کو جہاد سے افضل قرار دیا۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شریک جہاد ہونے کی اجازت لینے کے لیے حاضر ہوا۔ آپ نے اس سے دریافت کیا، کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس نے عرض کیا کہ ہاں زندہ ہیں۔ آپ نے فرمایا، بس اب تم ماں باپ کی خدمت میں رہ کر جہاد کرو، یعنی ان کی خدمت سے ہی جہاد کا ثواب مل جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے حقوق کی ادائیگی نہ کرنے کو کبیرہ گناہ قرار دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبیرہ گناہوں میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی اپنے والدین پر لعنت کرے،
صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شخص اپنے والدین پر بھی لعنت کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، یہ اور کوئی شخص کسی کی ماں کو گالی دے اور وہ بدلے میں اس کی ماں کو گالی دے تو یہ اپنے والدین پر لعنت کے مترادف ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے انتقال کے بعد بھی نیک اعمال کا ایصال ثواب اور ان کے دوستوں سے حسن سلوک کی صورت میں ان سے حسن سلوک جاری رکھنے کی تعلیم دی۔ اسلام میں رشتہ داروں کے کیا حقوق بیان ہوئے ہیں؟ جواب: اسلام رشتہ داروں کے ساتھ احسان اور اچھے برتاؤ کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ سورۃ النحل میں رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے بے شک ہر ایک کے ساتھ عدل اور احسان کا حکم فرماتا ہے اور قرابت داروں کو دیتے رہنے کا اور بے حیائی اور برے کاموں اور سرکشی اور نافرمانی سے منع فرماتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم خوب یاد رکھو۔ رشتہ دار مفلس و محتاج ہوں اور کمانے کی طاقت نہ رکھتے ہوں تو حسب استطاعت ان کی مالی مدد کرتے رہنا، اسی طرح ان کی خوشی و غمی میں ہمیشہ شریک رہنا، صلح رحمی کرنا اور کبھی بھی ان کے ساتھ قطع تعلق نہ کرنا اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے۔ حدیث مبارکہ میں حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ خطا رحمی کرنے والا کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اسی طرح قرآن حکیم اور احادیث مبارکہ میں رشتہ داروں کے معاشی حقوق پر بھی زور دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 215 میں، آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں؟ فرما دیں جس قدر بھی مال خرچ کرو درست ہے، مگر اس کے حقدار تمہارے ماں باپ ہیں اور قریبی رشتہ دار ہیں اور یتیم ہیں اور محتاج ہیں اور مسافر ہیں، اور جو نیکی بھی تم کرتے ہو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ احادیث مبارکہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غریب رشتہ داروں کی معاشی بحالی پر زور دینے کے ساتھ ساتھ کمزور اقربا کے حقوق اور ادائیگی کی بھی تلقین فرمائی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا یہ باغ اپنے غریب اقارب کو دے دو، پس انہوں نے وہ حضرت حسان اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا جو ان کے چچازاد بھائی تھے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک